احمد فراز کا شعر ہے نا کہ اب کہ بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے، جیسے سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے۔ یہ سوکھا ہوا پھول ہوگا، کتابوں میں گمگشتہ ہو جائے گا۔ خدا آدھی فیصلے میری اپنی اگر رائے ہوتی تو شاید میں پریفر کرتا کہ جاتے، لیکن پولیٹیکل کمیٹی خان نے بنائی اس لیے تاکہ کلیکٹیو وزڈم اس میں آئے۔ تو پولیٹیکل کمیٹی نے اگر یہ فیصلہ کیا ہے تو ایک سپریم باڈی ہے اور اس کا بائنڈنگ ایفیکٹ ہے، تو لہذا مجبوراً جو ہے چاہنے کے باوجود بھی اگر گور علی صاحب نے، بیرسٹر گور صاحب نے یہ فیصلہ کیا تھا تو میرا خیال ہے اس کے پیچھے جو منطق ہے نا وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی ان امینڈمنٹس کو چیلنج کر رہی ہے 3-4 گراؤنڈ پہ۔ سینٹ پوری نہیں تھی، نمبر 2 ہماری ریزرو سیٹوں کے ساتھ این اے پوری نہیں تھی، فارم 47 پہ جیلی ایم این ایس بیٹھے ہوئے ہیں، نمبر 4 ہمارے ایم این ایس کو اغوا کر کے اور پیسے دے کے لایا گیا، اور نمبر 5 کہ اس سے عدلیہ کی آزادی شروع ہوئی۔ اب اگر ہم کمیٹی میں بیٹھ جاتے تو قانون کا ایک پرنسپل ہے جس کو کہتے ہیں پرنسپل آف ویور یا پرنسپل آف اسٹاپل۔ اگر وہ آگے سے ہمیں کہتے کہ خود ہی تو اس کمیٹی کی پرسوئنس میں، آپ اس امینڈمنٹ کے پرسوئنس میں جا کے بیٹھ گئے تھے تو آپ اپنے کنڈکٹ سے اسٹاپڈ ہے، تو پولیٹیکل کمیٹی نے اس انداز سے نام دینا دیکھیے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ جب آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں اس قانون سازی کو نہیں مانتا ہوں اور ساتھ میں آپ اپنے کسی عمل سے اس قانون کے تابع ہو کر کچھ کام کر جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ یو آر ہٹ بائی دا پرنسپل آف اسٹاپل۔ تو اس اسٹاپل کے پرنسپل کو مد نظر رکھتے ہوئے پی ٹی آئی نے اس کا بائیکاٹ کیا ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے ایز اے پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کو اس پارلیمان کا حصہ بننا چاہیے نا؟ یہ جو کمیٹیز ہیں، اس کے علاوہ یہ خصوصی کمیٹی، کوئی بھی پارلیمانی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اس کا حصہ بننا چاہیے نا آپ کا؟ نہیں، دیکھیں یہ امینڈمنٹ ایک علیحدہ امر ہے، اور جو پہلے سے پارلیمانی کمیٹی ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل اور ایک ٹریڈیشنل۔ ہم اس آئینی ترمیم سے ایگری ہوئے۔ آج میں نے اسمبلی کے فلور پہ کہا ہے، میں نے کہا کہ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 سینئر موسٹ جج کے نام آئیں گے تو تینوں کی کوشش ہوگی کہ حکومت جو ہے ان سے ناراض نہ ہو، اور جب ان کے میں سے کسی تینوں کے نام جائیں تو ہر ایک اپنے تئیں خوش کرنے کی کوشش کرے گا، تو لہذا چیف جسٹس وہی بنے گا جو جس سے حکومت سب سے زیادہ خوش ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ کی آزادی کی سہپاری نہ بن گئی۔ تو لہذا اس امینڈمنٹ کا سب سے مولک پہلو یہ ہے، جب عدلیہ آزاد نہیں ہوگی، جب عدلیہ ڈیپینڈنٹ ہوگی ایگزیکٹو پہ، جب عدلیہ کے جج صاحبان یہ سوچ کے اپنے افعال اور اپنے فیصلے کریں گے کہ کہیں ہمارے کسی فیصلے سے حکومت وقت ناراض نہ ہو، تو لہذا اور سپریم کورٹ کو چلانے والے کون ہیں؟ وہی 3 جج ہیں نا جو سینئر موسٹ ہوتے ہیں، جو بینچز کی کانسٹیٹیوشن کرتے ہیں، اور انہی کو آپ نے تابع بنا دیا ہے۔ اس آئینی امینڈمنٹ کا یہ بڑا مہلک پہلو ہے۔ منتخب نمائندوں کو گھر بھیجنا